بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیاں، گولہ باری سے نوجوان شہید۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب، دشمن کی کئی چوکیاں تباہ کر دیں۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ کے اشارے پہ نہیں چلتے، نہ امپائر کے اشارے پہ چلتے ہیں، ہم عوام کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ ہمیں جمہوری عوامی حکومت کو جو ہمارے مسائل کا حل کر سکے۔ سب سے تاریخی منافق جو ہمارا وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب رہا ہے۔ تاریخ میں اتنے زیادہ این آر اوز نہیں دیے گئے ہیں جتنے عمران خان نے دیے۔ سب سے پہلا این آر او عمران خان نے اپنی بہن کو علیمہ خان کو ایک اسپیسیفک علیمہ خان کی پورشن تھا ان کا پہلا بجٹ میں، تاکہ علیمہ خان صاحبہ کو این آر او ملے۔ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہمارا چیلنج نہیں مانتے، ڈیبیٹ کا چیلنج تو کہاں مانے گا بزدل عمران۔ ایک گلوبل وبا کے دوران ان کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا، اس وزیر اعظم کو، اس کٹ پتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کے باہر پھینکنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ کہتے ہیں کٹ پتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کر باہر پھینکنا ہوگا۔ ہم انگلیاں امپائر کے اشارے پر نہیں چلتے۔ عمران خان تاریخی منافق وزیر اعظم ہیں۔ عمران خان نے سب سے پہلا این آر او اپنی بہن کو دیا۔ وزیر اعظم میں ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کریں۔ بلاول بھٹو کا چیلنج۔ مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت آصف علی زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ ایک پلین ایکسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹ کہہ رہے ہو، اتنا امچور، اتنا سنگین کانسیکوینسز اسی آرگیومنٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے پی آئی اے کے اثاثے بیچنا چاہتے ہیں۔ جو روزویلٹ ہوٹل ہے پی آئی اے کا نیو یارک میں، جو منافع بناتا ہے، جو پروفیٹیبل پراپرٹی ہے، اس کو کم قیمت میں بیچ کے ان کا کسی فرنٹ مین کو دلوانا چاہتے ہیں۔ پی آئی اے کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہے، ہمارا جو اسٹیل ملز ہے، ان کو بیچنے چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے فرنٹ مین کو فائدہ پہنچا سکے۔ سول ایویشن کی جگ ہنسائی پر بلاول بھٹو پھٹ پڑے، بولے یہ ایک حادثے کا فائدہ اٹھا کر پی آئی اے کو بیچنا چاہتے ہیں۔ فرنٹ مینوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پی آئی اے اور اسٹیل مل کو بیچا جا رہا ہے۔ روزویلٹ ہوٹل منافع میں ہے، اسے کیوں فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ اگلا جائے نہ نگلا جائے، وفاقی کابینہ میں گرما گرم بحث، وزارت ہوابازی سے معاملہ مس ہینڈل ہوا۔ پائلٹس کے لائسنس کی منسوخی کا عمل انتہائی پیچیدہ ہے۔ کابینہ نے جعلی ڈگری والے پائلٹس کی مکمل تفصیلات مانگ لی۔ شبلی فراز کہتے ہیں مشکوک لائسنس کا فورینزک کرایا جائے گا۔ یو اے ای کا پاکستانی پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے خط۔ ایمریٹس ایئر لائنز کے 50 پاکستانی پائلٹس اور 4 فلائٹ آپریشن افسران کے لائسنس کی تصدیق کا مطالبہ۔ یو اے ای نے فلائٹ مینٹیننس انجینئرز اور افسران کے لائسنس کے طریقہ کار کی بھی وضاحت مانگ لی۔ غلام سرور پویلین جانے سے بچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر ہوابازی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی۔ کسی وزیر کے بیان سے قومی نقصان ہوا تو ایکشن لینا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ ہم احتساب کے طریقہ کار میں مداخلت سے گریز کر رہے ہیں، عدالت کی ریمارکس۔ مہنگائی کا سونامی حکومتی دعووں کو بہا لے گیا۔ آٹا، سبزیاں، انڈے، ٹماٹر اور مسالہ جات مہنگے۔ مئی کے مقابلے جون میں مہنگائی میں اضافہ۔ گزشتہ سال جولائی سے جون تک مہنگائی کی شرح 10.74% رہی۔ سونا خریدنا مشکل نہیں، بہت مشکل ہو گیا۔ فی تولہ قیمت 1,05,200 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 90,192 روپے کا ہو گیا۔ وزارت ریلوے نے خسارہ کم کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ 24 ٹرینیں نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ ٹرینیں آؤٹ سورس کرنے کے لیے ٹینڈر بھی تیار۔ 18 پیسنجر ٹرینیں پرائیویٹائز کی جائیں گی۔ لاہور
लाहौर एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना फील्ड हॉस्पिटल सफेद हाथी बन गया। सहूलतें ना होने से बेशतर मरीज हॉस्पिटल से चले गए। हॉस्पिटल में कोरोना के सिर्फ 8 मरीज जेर इलाज। एक मरीज के बेड का योमिया किराया 5 लाख रुपए पड़ने लगा। हॉस्पिटल पर 90 करोड़ रुपए खर्चा आया था। जनरल हॉस्पिटल लाहौर में किसी वजीर, मुशीर या ब्यूरोक्रेट का इलाज नहीं करेंगे। यंग डॉक्टर्स का ऐलान। कहते हैं हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहली हम पर डालना चाहती है। सिंध में लॉकडाउन की मुद्दत में 15 जुलाई तक तोसी। तालीमी इदारे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ब्यूटी सैलून्स पर पाबंदी रहेगी। सियासी, समाजी, मजहबी इज्तिमात और तकारीब भी नहीं होंगी। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की पार्टनरशिप न टूटी। समंदरी हवाएं रुक गई, पारा 40 तक जा पहुंचा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से पानी का बहरान भी पैदा हो गया। मियां नवाज शरीफ ने दिन रात एक करके लोड शेडिंग का खात्मा किया। हुकूमती नाअहली से एक बार फिर लोड शेडिंग शुरू हो गई है। शहरियों को तकलीफ में देखना अजियतनाक है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। नून लीग ने जनूबी पंजाब सूबे की बजाय सेक्रेटेरिएट के कयाम को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है, हुकूमत नून लीग के आईनी बिल पर संजीदगी क्यों नहीं दिखा रही। जनूबी पंजाब के अवाम को धोखा देकर वोट लिए गए। मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इमरान खान खुद नाकामी का एतराफ कर चुके। हर आने वाला दिन गरीब के लिए मुश्किल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। तहरीक इंसाफ ने वादे बहुत किए लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं। फारूक सत्तार का हुकूमत पर तंजिया वार। ऐसी होती है मदीने की रियासत। चौधरी परवेज इलाही का हुकूमत से सवाल। कहते हैं कि तामीर रियासत मदीना की तौहीन है। मंदिर की तामीर इस्लाम की रूह के भी खिलाफ है। वफाकी इदारों में हक तलफी का स्कैंडल ज़रा इंतजामिया ने पकड़ लिया। बलूचिस्तान कोटे पर मुलाजमत करने वाले 400 अफसरों के जाली डोमिसाइल मंसूख। अफसरान पोस्ट ऑफिस, नेशनल बैंक और दीगर इदारों में मुलाजिम थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का माली बहरान बद इंतजामी की वजह से संगीन। यूईटी की तारीख में पहली बार असातिज़ा और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक कटौती करने का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात में लॉकडाउन में मजीद नरमी। 770 मसाजिद को खोल दिया गया। सिर्फ फर्ज नमाज की इजाजत होगी। समाजी फासले के लिए सिर्फ 30% नमाजी मस्जिद में दाखिल हो सकेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें। सिंध के सहराई इलाके उमरकोट में जल्द हलेक हो गया। योग में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल बादल बरसेंगे। अंदरूने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश होगी। कराची में 3 दिन शदीद गर्मी पड़ेगी। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की पार्टनरशिप न टूटी। समंदरी हवाएं रुक गई, पारा 40 तक जा पहुंचा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से पानी का बहरान भी पैदा हो गया। मियां नवाज शरीफ ने दिन रात एक करके लोड शेडिंग का खात्मा किया। हुकूमती नाअहली से एक बार फिर लोड शेडिंग शुरू हो गई है। शहरियों को तकलीफ में देखना अजियतनाक है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। नून लीग ने जनूबी पंजाब सूबे की बजाय सेक्रेटेरिएट के कयाम को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है, हुकूमत नून लीग के आईनी बिल पर संजीदगी क्यों नहीं दिखा रही। जनूबी पंजाब के अवाम को धोखा देकर वोट लिए गए। मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इमरान खान खुद नाकामी का एतराफ कर चुके। हर आने वाला दिन गरीब के लिए मुश्किल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद।
تحریک انصاف نے وعدے بہت کیے لیکن کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا بھی نہیں، فاروق ستار کا حکومت پر طنزیہ وار۔ ایسی ہوتی ہے مدینے کی ریاست؟ چودھری پرویز الہی کا حکومت سے سوال، کہتے ہیں کی تعمیر ریاست مدینہ کی توہین ہے، مندر کی تعمیر اسلام کی روح کے بھی خلاف ہے۔ وفاقی اداروں میں حق تلفی کا سکینڈل زر انتظامیہ نے پکڑ لیا، بلوچستان کوٹے پر ملازمت کرنے والے 400 افسروں کے جعلی ڈومیسائل منسوخ، افسران پوسٹ آفس، نیشنل بینک اور دیگر اداروں میں ملازم تھے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کا مالی بحران بد انتظامی کی وجہ سے سنگین، یو ای ٹی کی تاریخ میں پہلی بار اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں 35% تک کٹوتی کرنے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات میں لاک ڈاؤن میں مزید نرمی، 770 مساجد کو کھول دیا گیا، صرف فرض نماز کی اجازت ہوگی، سماجی فاصلے کے لیے صرف 30% نمازی مسجد میں داخل ہو سکیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مانسون کی بارشیں، سندھ کے صحرائی علاقے عمرکوٹ میں جلد ہلیک ہو گیا، یوب میں بھی موسلادھار بارش، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل بادل برسیں گے، اندرون سندھ، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش ہوگی، کراچی میں 3 دن شدید گرمی پڑے گی۔ اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور آن جہانی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کا آج 59واں جنم دن، جادوئی شخصیت کی مالک برطانوی شہزادی سب کو یاد۔